اب ہم اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، آج پاک مارکیٹنگ کو تقریباً 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور جو ایک مطلب شروعات تھی وہ ساری آپ کو بتانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسٹیج پہ عامر الہی صاحب کو. آپ کی بھرپور تالیوں میں عامر الہی صاحب اسٹیج پہ آئیں اور اپنی جو کاوش ہے وہ اس کو سب کے سامنے بیان فرمائیں. تالیاں بجا رہے تھے، میں تو کہتا ہوں آپ کے لیے تالیاں ہو جائیں کہ آپ کی ایک اچھی ٹیم ہے ماشاء اللہ سب لوگوں کی. اور باقی تھوڑا سا پروگرام ہمارا آج کا جو ہے نا وہ کچھ ساتھی لیٹ تھے رات دھند کی وجہ سے یا سپلائی کے اوپر گئے ہوئے تھے، تو لیکن اس کا ایک اچھا فائدہ ہو گیا. میں تو ہر چیز کو پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے ایک ہمارا جو آغاز ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ایک محفل نعت پر ماشاء اللہ سے آرگنائز کی ہے. تو یہ بھی بڑا ایک بابرکت ہے. جمعے کا دن ہے، ایک اچھی ہماری اوپننگ ہوئی ہے یہ والی نا تلاوت قرآن پاک سے آپ سب نے شروع کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اچھی اچھی نعتیں ہم سنی پڑی ہیں، آپ سب نے پڑھی ہیں. تو جمعے کا دن ہے اور اس کو تھوڑا سا شارٹ ہم انشاءاللہ بریف کریں گے. بٹ صاحب کا سب سے پہلے میں شکریہ کروں گا. بٹ صاحب جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے. بٹ صاحب ہیں ان کے ساتھ فورم بھائی بھی ہیں پاک کشمیر کی طرف سے. اور آج کے جو ایونٹ ہے یہ اس ایونٹ کا مجھے صبح سے جو ہے نا بڑی خوشی ہو رہی تھی. یقین کریں کہ مجھے تو رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ سب لوگ ہم اکٹھے ہوں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ ایک سیلیبریٹ کریں گے. فارملس یہ ہے، یہ گیٹ ٹوگیدر ہے ایک ہماری، اس کو ہم میٹنگ نہیں ہم دعوت کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ ایک محفل نعت بھی ہے، دعوت ہے، بیٹھیں گے ہم آپس میں اس کے اوپر گیٹ ٹوگیدر ہے، گپ شپ کریں گے. تو آج کا جو کریڈٹ ہے میں سارا اوور آل اس کا جو ہے میں اپنے میرے استاد ہیں ماشاء اللہ بٹ صاحب کو میں دیتا ہوں. میں نے بٹ صاحب سے ہی اسٹارٹ لیا تھا. میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے نا پہلے دن سے ہی بٹ صاحب سے لیا تھا. تو بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ ماشاء اللہ، آپ آئے ہمارے پاس اپنا قیمتی ٹائم نکالیے. اور بٹ صاحب نے ہمیشہ ہی مجھے سپورٹ کیا ہے. میں آج آپ کے لوگوں کے سامنے ہوں تو اس میں میرے استاد کا کمال ہے. زندگی میں آپ یاد رکھیں کہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ اس کا بڑا کمال ہوتا ہے. آپ کی زندگی کے اوپر جائے وہ آپ کے استاد کا بہت کمال ہوتا ہے. جیسا آپ کو استاد زندگی میں ملتا ہے اور اس طریقے سے ہی آپ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زندگی میں استادوں کی قدر کریں آپ. میں کہیں پہ بھی ہوں تو میں بٹ صاحب کو جو ہے نہیں بولتا. بٹ صاحب ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. تو ایک بار پھر سب لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ سارے رات کو جو لیٹ تھے وہ بھی ماشاء اللہ سے پہنچ گئے. تو سفر یہ ہے کہ یہ ایک ہم شارٹ اس کو لیتے ہیں. وہ بھائی جو ہے چائے بھی لگا رہے ہیں. ہم نے اصل میں رکھا تھا 11 بجے کا کہ ہم چائے وغیرہ کریں گے پروگرام. تو سفر جو ہے یہ اس کا پہلا قدم ہی ہوتا ہے مشکل، باقی کوئی سفر مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بس زندگی میں آپ پہلا قدم جب اٹھا لیتے ہیں تو پھر آگے منزل آسان ہو جاتی ہے. تو وہی میں آپ بتا رہا ہوں کہ جیسے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو شارٹ سا اپنا وہ بتاتا ہوں کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا. پاک مارکیٹنگ آج آپ کو یہ باہر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. پاک مارکیٹنگ کا آپ کے سامنے یہ ڈائریاں، اس کے اوپر بھی پاک مارکیٹنگ لکھا ہوا ہے، پین کے اوپر بھی پاک مارکیٹنگ لکھا ہوا ہے. تو یہ پاک مارکیٹنگ میں نے جو شروع کیا تھا میرا اس کے پیچھے ایک پرپس تھا. ٹھیک ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک پرپس ہوتا ہے نا. تو اس سے پہلے میں آئی ٹی ایل کمپنی میں بٹ صاحب کے ساتھ جاب کر رہا تھا. تو وہ جو جاب تھی نا اس کے اندر میں روز جاتا تھا. تو روز میں جب واپس آتا تھا تو میرے اندر ایک یہ سوچ کہ اللہ نے ڈالی تھی کہ ایک دن ہوگا تو یہ جس کمپنی میں ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس میں ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، اس میں اس کا فائدہ مجھے تو ہو رہا ہے لیکن میرے علاقے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، میرے علاقے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے تو فائدہ ہے، میں ایک اچھا اس میں
میں اچھا سیٹ تھا، اللہ کا شکر ہے. میں نے سیلز مین سے لے کے نا میں نے مینیجر تک جاب کی ہے. ایک لوڈر تھے، ٹھیک ہے، راشد جو ہے وہ میرے ساتھ تھا وہاں پہ بھی، آئی بی ایل میں بھی. تو میں نے اور راشد نے بھی اور بٹ صاحب نے آئی بی ایل کے اندر کام کیا. ہم یہاں پہ جو 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم نے آئی بی ایل میں کام کیا ہوا. تو لوڈر سے لے کے میں نے مینیجر تک کام کیا ہے. تو میرے اندر ایک وہ تھا کہ اللہ نے سب کچھ دیا، گاڑی تھی، ٹیم تھی، بٹ سب سپرویژن کرتے تھے کراچی سے بیٹھ کے. میں یہاں پہ ریجن دیکھ رہا تھا پورا، یہ نارتھ ریجن ہے جس میں یہ ہمارا ایبٹ آباد، اٹک، جیلم، پنڈی، اسلام آباد، پشاور تک کی جو مارکیٹ تھی یہ والا دیکھ رہا تھا. بٹ سب کی ایڈوائز کے اوپر ہی میں چلتا تھا، ساری ان سے گائیڈ لائن لے کے. تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اللہ نے سوچ ڈال دیا کہ یار میں جاب تو کر رہا ہوں، وہاں پہ کمپنی میں جا رہا ہوں، بڑی اچھا ہے، سب سیٹ ہے، لیکن جو میرا کام کرنے کا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ ایک سوچ تھی کہ اس سے مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن میرے علاقے کو یا میرے آس پاس دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں کہ میرا یہی پرپز تھا. تو یہ میں اس کے اوپر سوچتا رہتا تھا. پھر جو ہے نا میں نے ایک وہ یہی پاک مارکیٹنگ کا جو ہے وہ سوچا کہ کام شروع کریں گے، ایک ٹیم بنائیں گے، اپنے علاقے کے لوگ بھی اس میں ایڈ ہوں، تو تاکہ کچھ اور لوگوں کو، میرے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک وہ ڈالی تھی کہ جو پیسہ ہے نا، پیسے کے حوالے سے زیادہ ہے میرے اندر وہ نہیں ہے کہ یار پیسہ زیادہ آ جائے یا کوئی بڑی گاڑی آ جائے یا اس طرح کا جو ہے نا وہ نہیں. میرے لیے یہ آج سب سے خوشی کا موقع ہے کہ میری آج ٹیم ہے، آپ لوگ ہو، آپ لوگ ماشاء اللہ سیٹ ہو، تو مجھے اس کے اندر خوشی ہے. تو وہ جو ہے اس سوچ کو لے کے میں نے کمپنی کو ریزائن کر دیا. پھر میں نے ایک اسٹارٹ اپ لیا شروع میں ہی. تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ہارٹ ریٹ پڑی ہوئی ہے شاہی نیمکو، ان کے ساتھ ایک ہمارا تعلق تھا، ایک ہمارے دوست تھے وہ بھی آئی بی ایل میں. تو ہم نے یہ نیمکو کا سٹارٹ پہلے لیا تھا، سب سے پہلے 2012 کے دسمبر میں ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہی مہینہ تھا دسمبر کا، اس میں ہم نے سٹارٹ لیا. کوئی تقریباً ہم نے پہلا جو بل بھی مجھے یاد ہے، ہم نے جو سٹاک لیا وہاں سے 5-1 ہزار روپے کا سٹاک لیا تھا. بٹ سب پاک کشمیر سے جو ہمارا پہلا بل ہے وہ میں نے خود کیری ڈبے میں نے خود لوڈ کروایا. بلکہ جو آپ کے وہاں پہ ایک لوڈر ہیں شاید ابھی بھی ہیں، افتخار صاحب، تو انہوں نے مجھے ساتھ ہو کے لوڈ کروایا. تو ہم نے وہ وہاں سے میں نے اسپاٹ سیل شروع کی. پھر ہم نے اسلام آباد میں مختلف ایریوں میں نکلے. ایک کیری ڈبہ تھا وہاں سے شروع کیا ہم لوگوں نے، وہ بھی اپنا نہیں تھا، کسی سے رینٹ پہ لیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے شروع کیا. 6 مہینے تک تو میں ٹوٹلی اکیلا کام کرتا رہا اسپاٹ سیل مختلف علاقوں میں. آپ لوگوں نے شاید کسی نے دیکھا بھی ہوگا مجھے. تو میں خود ڈرائیونگ بھی کرتا تھا، گاڑی لوڈ کرنا اور آگے جا کے سپلائی دینا، اسپاٹ سیل کرنا. اس کے بعد جناب یہ ہمارے ساتھ ایک میں نے ایک لڑکا ساتھ عمر ایڈ کیا تھا انیشیل سٹیج میں. تو وہاں سے پھر ہم نے سفر شروع کیا. اس نے میرے ساتھ کچھ 6 مہینے کام کیا، وہ بھی چلا گیا. پھر اسی دوران میں ہم ایریے میں کام کرتے تھے. تو آج بھی ایک ایریا مختلف آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے، چٹھا بختاور کا ایریا ہے. تو وہاں پہ لیاقت صاحب مجھے مل گئے جو آپ کے سامنے آج بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیاقت صاحب کے لیے بھی تالیاں ہو گئی. تو لیاقت صاحب ایک جنرل اسٹور کے اوپر کام کرتے تھے، ایز اے سیلس مین کام کرتے تھے. میں جب بھی جاتا تھا تو لیاقت صاحب ماشاءاللہ وہ اس میں نا صفائی ستھرائی میں لگے ہوتے تھے. وہاں پہ جیسے آپ کو پتا ہے ڈسپلے بندہ کر رہا ہو باہر یا اندر، تو ان کے ساتھ پھر ڈیلنگ ہوتی تھی. میں ان کو سب سے پہلے میں نے جو بیچا تھا وہ جسٹ رائٹ بیچا تھا وہاں پہ ان کے پاس. ایک دفعہ بیچ کے آیا، دوسری دفعہ پھر انہوں نے میرے سے 2 کارٹن لیے. پھر یہ ایک پاور اسنیک تھی سلانٹی ہماری 10 والی، وہ دی. پھر یہ جب میں آؤں تو یہ لیاقت صاحب کہتے ہیں یہ 2 کارٹن دے دیں، پھر 3 کارٹن کر دیں، اس طرح سے نا. تو میں لیاقت صاحب مجھے دیکھتے رہے. پھر میں لیاقت صاحب کو آبزرو کرتا رہا. میں کہ جی لیاقت صاحب بھی بڑے محنتی آدمی ہیں، دکان پہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تو میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو جو ابھی یہاں پہ جو ٹیم میں سب سے جو سینئر بندے بیٹھے ہیں وہ لیاقت صاحب ہی ہیں. تو لیاقت صاحب کے لیے تالیاں. تو وہاں سے شروع کیا ہم نے یہ سارا سلسلہ، اللہ کا کرم ہے. پھر لیاقت صاحب میرے ساتھ چلتے رہے، میں اور لیاقت صاحب اسپاٹ سیل کرتے. وہ عمر لڑکا، ہم تینوں بندے آگے بیٹھتے تھے، پیچھے سامان لوڈ کر کے نکل جاتے تھے.
وہ ہم لوگوں نے کوئی تقریباً 6 مہینے تک ہم 3 بندوں نے کام کیا. اس کے بعد لیک صاحب میرے خیال میں عمر چلا گیا تھا, پھر میں اور آپ رہ گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو 2013 کا سال تھا وہ ہمارا تھا, اور اس کے بعد جناب جی پھر ہمیں جوائن کر لیا تھا راشد. آپ نے اس کے بعد جوائن کیا؟ راشد اور عدنان یہ 2013 میں ہی آ گئے تھے نا آپ. 2013 کے اینڈ میں یہ ماشاءاللہ عدنان جو ہے اس نے اسٹارٹ لیا. یہ بھی اس میں نا راشد کو میں نے رکھا کہ میں کہ آپ نے یار ویئر ہاؤس کا جو ہے دیکھنا ہے. ہم نے کرانی جوس کا بھی ساتھ کام لے لیا, اور ویئر ہاؤس کا معاملہ آپ نے دیکھنا ہے. تو شروع دن سے ہی میری جو وہ تھی ایک اچھی بات تھا میں نے کہ میں ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں, یعنی یہ نہیں ہے کہ سارا کام میں نے خود ہی کرنا ہے. راشد کو ہم نے ویئر ہاؤس کا دے دیا, پھر عدنان جو ہے عدنان کو ہم نے اسلام آباد کی سپلائیز وغیرہ کا ایریا دے دیا, سٹی کا سیکٹر کا ایریا. عدنان اور ایک لڑکا جان زیب تھا, یہ انہوں نے شروع کر دیا. تو انہوں نے بگننگ میں بہت زیادہ ایفرٹس کیے ہیں. جو لیاقت صاحب ہو گئی ہے, ہمارا اس ٹائم کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا. صبح نکلتے تھے, رات کو جو ہے رات تک ہم کام کرتے تھے. میں خود بھی نکلتا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو بگننگ تھی یہ بڑی وہ جو ہے نا ایک ٹف اور ایک وہ تھی. کوئی پتہ نہیں تھا کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے, کیا ہوگا, کتنی سیل ہوگی. ایسے ہی بلائنڈ چلتے تھے, جدھر دل کیا صبح اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, آج ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی ایک ٹیم ہے. یہ پہلے سال کے ہم 2-3 بندے اکٹھے ہو گئے. اب دوسرے سال میں پھر اور ہمارے 2014 کے اندر 2-3 بندے اور ایڈ ہو گئے. اس کے اندر 2014 کے اندر ابھی جو ہے وہ فرنٹ میں 2014 میں کون تھا, کوئی ہاتھ کھڑا کریں. 2014 میں نہیں ہے, ہاں شہزاد تھا اور 1-2 اور بندے تھے. خیر 2-3 بندے 2014 میں ایڈ ہو گئے. پھر 2015 میں 15 میں میرے خیال میں وہ ہے 15 میں یا 16 میں تھا, 16 میں تھا. خیر ہر سال 2-3 بندے ایڈ کرتے گئے. میں جو ہے نا وہ سرچنگ میں ہوتا تھا, جہاں پہ بھی کوئی اچھا بندہ یا اس طرح کا جو کام والا ہو, جو سیلز کے بندے کے والے سے سیل میں انٹرسٹڈ ہو تو اٹیچ کرتے گئے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ایک ٹیم ہے. تو اس کے اندر جو ایک سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے نکلیں, محنت کریں, ایک آپ کے اندر جذبہ ہو, کچھ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کل کو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے ابھی ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کے لیے یہی چیز ہے ایک کہ میں آپ کو بتاؤں فارمولہ زندگی میں آنیسٹ رہیں اور محنت کریں, اور باقی پھر آپ کے بیڑے پار ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے اس دوران میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے جو ہے نا وہ ایسے حالات بھی آئے بیچ میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کہا کہ یار اس کام کو ہم ختم کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, کوئی اور کام کرتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا تو ہم نے اس کو دوبارہ سے بھی کیا. ایک میرے خیال میں لیاقت صاحب ہیں, عدنان ہیں اور راشد ہیں جو اس چیز کے گواہ بھی ہوں گے کہ 2017 کے اندر ہم لوگ ایسا ٹائم ہوا کہ ہمارے پاس بندے بھی ماشاءاللہ ٹیم بھی تھی کوئی تقریباً 15 سے 18 بندوں کی. اس کے اندر ہم نے کافی جو ہے نا ہماری سیلیں مطلب کم تھی, اخراجات زیادہ تھے, ہم کچھ لاسز کے اندر بھی آ گئے. کچھ ایک بندے 2-3 بندے ایسے تھے بیچ میں ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر بھی آئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ پیسے بھی ہمیں دیے. ٹھیک ہے, اور ہم نے وہ مل کے کام کیا. لیکن وہ کچھ غلطیاں ہوئیں, کچھ ان چیزوں میں سمجھ نہیں آئی. وہ بندے ہم سے پروفٹ بھی لیتے رہے, پھر ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم نے کافی سارا اس کے اندر لاس کر دیا. کیوں لے صاحب آپ اس کے ساتھ ہی سے آپ کو آئیڈیا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم لوگ دوبارہ سے بیٹھے 2016 کے اندر ہم نے بیٹھے. پھر ایسے ہی ہم نے مشورہ کیا, لیاقت صاحب بھی تھے اس کے اندر, عدنان, راشد اور عاطف, یہ لوگ بھی تھے اس کے اندر, حمزہ بھی تھا, حمزہ قدیر, آپ لوگ بھی تھے اس میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے. تو ایک جو ہے نا اس کے اندر مشورہ دیا لیاقت صاحب نے
کیا. اس کے ساتھ ہم جیسے پاک کشمیر کا کام کر رہے ہیں, ہم کچھ جوسز کا کام کرتے تھے گرمیوں میں, اور کچھ کیک وغیرہ گفٹس کا کام کرتے رہے, لیکن ہمارا والیوم اتنا نہیں بن پا رہا تھا, جس کی وجہ سے ہم لاسز کے اندر چلے گئے. ٹھیک ہے, کافی جو ہم نے ہمارے اوپر جو ہے وہ لائبلٹیز کھڑی ہوگی. پھر اس کے اندر لیاقت صاحب نے ایک مشورہ دیا وہاں پہ, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ جی ہم ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں تو نیمکو کے ساتھ یہ اس کا اچھا کمبینیشن بن جائے گا. تو وہ ہم نے ایک اپنی پیکنگ کا کام شروع کیا. دوسرے دن میں اور عدنان چلے گئے, ہم نے کچھ سامان لے کے آئے, ہم نے پیکنگ شروع کی. خیر وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ اس میں اچھا ایک انپٹ آنا شروع ہوا, اس کے اندر گروتھ آنی شروع ہوگی. تو اس کے کرتے کرتے ہماری سیلیں اللہ کا کرم ہوا کہ ہماری گروتھ آنی شروع ہوگی. اور ہم نے 1 سال کے اندر اللہ کا کرم ہوا کہ 1.5 سال کے اندر ہم جو ہے نا دوبارہ اپنے پوزیشن میں کھڑے ہو گئے. پھر ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ گروتھ آ رہی ہے. پھر ہم نے کچھ اور ورائٹیز کے اندر ایڈ کرنی چاہیے شروع کر دی. ایرانی آپ کو پتہ ہے جیسے ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں, ایرانی کینڈیز ہیں, چاکلیٹس ہیں, اس طرح کی پروڈکٹ. تو اس سے اور ہمیں حوصلہ ملا. پھر ہم سارے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز تھی, کچھ ہم مقروض ہو گئے تھے, وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ پھر وہ ہم نے دیے. جو 1-2 بندے تھے انہوں نے بیچ میں پیسے انویسٹ کیے تھے, وہ بھی ہم نے ان کو پے آف کر دی. تو 1 سال کے اندر اللہ کا کرنا ہوا کہ ہم اس جو ہے نا ایک مشکل ٹائم میں سے نکل آئے. اس کے اندر جو ہمارے ماشاءاللہ سے جو لوگ ہیں, میں ان کا ریگارڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اس میں ماشاءاللہ جو ایکسٹرا آرڈینری جو کام کیا ہے وہ لیاقت صاحب جو ہیں, انہوں نے دن رات کام کیا ہے, اس کے اندر مجھے سپورٹ کی ہے ہر حوالے سے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی عدنان ہے, عدنان نے جو ہے وہ میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو گئے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ان میں سے نکلیں گے. ٹھیک ہے, تو عدنان نے بھی ایکسٹرا آرڈینری محنت کی ہے, یعنی دن رات نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہم رات کو جناب جی یہ سپلائز وغیرہ دے رہے ہیں, اور جہاں میں نے کہا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, رات کو سپلائی جناب جی کبھی سینٹورس میں, کبھی گیگا مال میں, کبھی کہاں پہ, یعنی دن رات ہم نے نہیں دکھا. یہ اللہ کا کرم ہوا, ہمارا اللہ نے ہمت دی ہے. اور اسی طرح راشد ہیں اور حمزہ ہیں, بلکہ حمزہ کو ہم نے تھوڑے دنوں کے لیے میرے خیال میں ہم نے آف کر دیا کیونکہ یار حمزہ ابھی ہم کچھ کرائسس کے اندر ہیں. بندے ہم نے 2-3 کم کیے تھے. پھر ہم نے قدیر بھی تھا, تو ہم نے کم کیے کہ یار ہم نے اپنے اخراجات کم کرنے, ٹیم تھوڑی سی سلنگ کرتے ہیں, دوبارہ سے اس کے اوپر ہم ریویو کرتے ہیں. پھر ہم نے 5-6 مہینوں کے اندر حمزہ کو بلا لیا. اسی طرح 1-2 بندے اور تھے, ان کو ہم نے دوبارہ سے کر دی. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو 10 سال کا ہے نا, ہم اب آج جو ہے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ 10 سال کی ہے. اس میں ابھی کچھ اور بھی ہے, آپ کو میں چیزیں یہ جو 10 سال کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں آئیں, کیا چیلنج آئے وہ بھی بتاؤں گا. تو اس کا سارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوتا ہے نا, اس کے اندر انسان کی کامیابی کے اندر یہ ہوتا ہے, ایک تو ٹیم ورک بہت ضروری ہوتا ہے, محنت ہے, پھر آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے, زندگی میں آپ آنیسٹ رہیں اور محنت کریں, تو ہر منزل آپ کی آسان ہو جاتی ہے, کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا آپ کی کامیابی کا حصہ ہوتے ہیں. آپ کی منزل تک پہنچنے میں نا راستے کے اندر بہت سی پریشانیاں, تکلیفیں, یہ چیزیں آتی ہیں. جیسے آپ آج بھی دیکھیں تو کل رات کو ہمارے کچھ ساتھی جو ہے پنجاب میں سیالکوٹ وغیرہ گئے ہوئے تھے, کچھ ادھر KPK میں, تو یہ ایک چیز ڈیلیور کر کے آئے ہیں, اس میں بہت ساری پریشانی ہے. کہیں پہ ٹریفک جام ہے, کہیں پہ دھند ہے, کہیں پہ بارش ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. دیکھو یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. ہر بندے کو یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ آپ کے کام کا حصہ ہے. آپ نے اگر گرو کرنا ہے, آپ نے آگے جانا ہے, تو یہ چیزیں, ان چیزوں میں سے نکلنا پڑے گا. ان چیزوں کو آپ نے کراس کر کے جانا ہے, تو پھر آپ کو آگے خوشی ملے گی, آپ کو منزل ملے گی, آپ کو کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں, میری آج جو اللہ کا شکر ہے, میں اپنے آپ کو ایک بڑا کامیاب سمجھتا ہوں کہ میں نے کامیابی لی ہے. میں نے جب جاب میں تھا تب بھی اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے, اس کے اندر بھی اللہ نے بڑا ایک عزت بھی دی ہے, اور بڑا اچھا ایک وہ اچیومنٹ رہی ہے. اور اس کے اندر میں ایک اور ابھی میرے ذہن میں آئی یہ بات کہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا, آپ نے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, رشید بھائی.
میری زندگی میں ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہمارے والد صاحب جو تھے وہ 7ویں کلاس میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے ہمیں لے کے چلا آگے, وہاں سے آگے ماشاءاللہ سب جو ہے نا لک آفٹر کیا, ہمیں پڑھایا, اور بٹ سب انہوں نے والد صاحب کی طرح جو ہے نا ہمیں آگے لے کے جایا. ان کے لیے تالیاں ہوگی. جیسے ایک باپ ہوتا ہے اس طریقے سے انہوں نے ہمیں آگے چلایا. تو آج مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہے, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بلکہ ابھی بھی یہ مجھے ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں, جہاں کہیں پہ بھی مسئلہ ہو تو ان سے میں مشورہ کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, چیزیں پوچھتا ہوں. تو اسکول پڑھایا, پھر بڑے ہوئے, ہم نے کیریئر شروع کیا, جاب شروع کی, 10 سال جاب کی, تو ہم لوگ اکٹھے رہے. ٹھیک ہے, شادیاں